میرے عزیزو اب کربلا صرف علماء سے نہیں، ہر گھر میں باپ سے بچہ خود سنے کون حسین ابن علی ہیں، یہ کربلا کی داستانیں گھر گھر میں ہو، پھر ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا کہ ظالم طاقتیں کیا کیا منصوبے بنا رہی ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی اب تاریخ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ یہ اب خلافت کا جو دور ہے، یہ ظاہر سی بات ہے کمپلیکیٹڈ چیز، حکومت، سیادت، امارت، خلافت یہ آسان چیز نہیں ہے میرے عزیزو۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں یہ عہدہ ہمیشہ اختلافی ہوتا ہی رہا ہے، لیکن صحابہ کے دلوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خالص اللہ کی محبت رکھی تھی۔ وہ دنیا پرست نہیں تھے اور دنیا کے اسباب کی طرف یا مادوں کی طرف وہ اپنے دل دادا نہیں تھے، اللہ کا خوف رکھتے تھے، اس لیے زیادہ معاملات نہیں آئے۔ پھر بھی جیسے کہ کل میں نے بتایا، حضرت عثمان کی 12 سالہ خلافت کے دور میں آخر دور ایسا آیا جو فتنوں سے بھرا ہوا تھا۔ عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی جس نے یہ بیج بویا اور ایک جماعت پیدا کر دی، اور مسلمانوں میں انتشار اور فرقہ پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور سبب کہاں، یہ فتنہ کہاں تک پہنچا، حضرت عثمان غنی کا قتل ہو گیا مدینے میں۔ یہ پہلا قتل ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ ہوا ہے، حضرت عثمان غنی کا قتل۔ حضرت عمر کو بھی شہید کیا گیا، لیکن وہ تو ایک آگ کا پجاری تھا، ابو لولو فیروز مجوسی، لیکن حضرت عثمان کا جو قتل ہوا ہے وہ آپسی انتشار کی وجہ سے ہوا۔ تفصیل میں نے بتایا، جگہ جگہ انقلاب نام سے کچھ جماعتیں کھڑی ہوتی تھیں، ان کو یہ چاہیے تھا ریولیوشن، اور ان کو جدت، نیا پن چاہیے تھا۔ حضرت عثمان کا خلافت کا زمانہ 12 سال ہو رہا تھا، اور یہ وقت یہاں تک آ پہنچا کہ مدینے میں پہنچ کر کے ان سبائیوں نے، مصر کے رہنے والے بلوائیوں نے حضرت عثمان کا قتل کر دیا۔ یہ قتل صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا، جتنے بڑے صحابہ تھے اس قتل کے خلاف تھے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کی سخت مذمت کرتے رہے اور کہتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مدینہ کو جس نے حلال کر دیا خون سے حضرت عثمان کے، وہ دنیا کا بدترین شخص ہے۔ اور حضرت علی کے فرامین ہے کہ میں سمجھتا ہوں قتل عثمان سب سے بدترین فتنہ ہے۔ اب حالات ہو گئے، ان کے قتل کے بعد جنازہ ہو گیا، تدفین ہو گئی، جنت البقیع میں آپ دفن۔ اب خلافت کا مسئلہ آیا کہ اب کون خلیفہ بنے گا۔ جیسے حضرت ابو بکر کی خلافت، کیسے تمام مسلمانوں نے اتفاق رائے سے آپ کو خلیفہ چن لیا تھا، اور حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے جاتے وقت خود ہی اعلان کر دیا تھا، اس لیے اختلاف نہیں ہوا، صحابہ نے ان کو چن لیا تھا۔ اور حضرت عثمان کی خلافت کیسے ہوئی تھی؟ 6 صحابہ جمع ہوئے تھے، کل جیسے میں نے بتایا مجلس شورا اس کو کہتے ہیں، جس میں حضرت سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت علی، حضرت عثمان، یہ 6 لوگ تھے۔ حضرت عمر نے جاتے جاتے ان کو منتخب کیا تھا، یہ 6 لوگ جس کو منتخب کریں گے وہ خلیفہ ہوگا۔ ان 6 میں سے 2 تو پہلے ہی ہٹ گئے کہ ہم کو خلافت کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور باقی جو 2 تھے انہوں نے اپنی خلافت دوسرے کو سپرد کر دی، جیسے حضرت زبیر نے حضرت علی کو دے دیا، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان کو۔ بچے 2 ہی تھے، حضرت علی اور حضرت عثمان، جو خلافت کے دعوے دار۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دونوں سے وعدہ لے لیا تھا، ہم جس کی بیعت کریں گے ایک دوسرا اس کی پیروی کرے گا، اطاعت کرے گا۔ تو جب حضرت عثمان کی بیعت ہو گئی تو حضرت علی نے بھی بیعت کیا۔ اب یہ پوری روایت مسند ابی یعلا میں، تاریخ ابن عساکر میں، خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے منقول یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب حضرت علی کے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا تھا، وہ بھی میں ابھی تاریخ میں بتاتا ہوں۔ 2 جنگیں ہوئی ہیں جو تاریخ کی بدترین قسم کی، یعنی جس میں مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ان جنگوں کے متعلق ذکر کرنا مسلمانوں میں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ابھی دور ایسا آ گیا ہے کہ چوہے بہت آ گئے ہیں اور تمہارے وائر کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں، اسی لیے ہمیں حقیقت تھوڑی بیان کرنی پڑی۔ جنگ جمل، جنگ صفین کے متعلق ایک خلفشار مچا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے، اس لیے حقیقت کیا ہے وہ بتاؤں گا۔ اس وقت جب بصرہ میں گئے تھے حضرت علی، ایک مشہور تابعی ہیں اور ایک صحابی ہیں حضرت احنف بن قیس، انہوں نے پوچھا تھا حضرت علی سے، اے علی آج آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بصرہ تک آ گئے ہیں،
آپ یہ بتائیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا آپ کو اس کا حکم دیا تھا یا آپ یہاں تک کس لیے آئے؟ تب حضرت علی نے تفصیلاً ایک حدیث پر جو حضرت علی سے مروی ہے بیان کیا، کہا لوگوں سنو، میری قرابت رسول اللہ سے کیا ہے وہ بتانے کی چندہ ضرورت نہیں، میری رشتہ داری کیا ہے، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہمیں ڈر یہ تھا کہ اختلاف پیدا ہو جائے گا مسلمانوں میں، لیکن اللہ کریم ایسا کرم کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مہاجرین اور انصار سب نے بالاتفاق خلیفہ مان لیا۔ حضرت علی کہتے میں بھی اس میں تھا، میں نے بھی حضرت ابو بکر کی خلافت کو تسلیم کیا، اور صرف اتنا نہیں کہ نہ چاہتے ہوئے، بلکہ حضرت علی کہتے وہ اس کے اہل تھے اور اس کے حقدار تھے، ان سے افضل ہم میں کوئی نہیں تھا، میں نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ اور جب انہوں نے جنگوں میں شرکت کا کہا، میں نے جنگوں میں شرکت کی، جتنا انہوں نے مجھے حصہ دیا میں اس میں سے حصہ لیتا رہا، لیکن جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تو حضرت علی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے جانے سے پہلے ہی ایک